جی جناب، آپ کہتے ہیں کہ روحیں دنیا میں نہیں آتی ہیں، کبھی بھی نہیں آتی ہیں، اور حدیث اور قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسراء اور معراج کے وقت مسجد اقصیٰ میں جو تمام انبیاء کی امامت کرائے، تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ روحیں آتی ہیں، تو اسی وجہ سے مطلب یہ دلیل لی جاتی ہے کہ روحیں آتی ہیں، اور 15 شعبان کو آنے کا بھی اسی کی بنیاد پہ یہ بات مانی جاتی ہے۔ تو دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ اسراء اور معراج جو ہے، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا یا اس کے بعد بھی کبھی ہوا، کہ وہ ایک ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کوئی بات ہوئی تھی، وہ ایک ایکسیپشنل بات ہے۔ اور جنرل بات کیا ہے کہ روحیں دنیا میں نہیں آتی ہیں، الین یا سجین میں ہوتی ہیں اپنے اعمال کے مطابق۔ تو وہ دنیا میں یا شعبان میں کی 15 تاریخ کو وہ روحیں جو دنیا میں آتی ہیں، اور ان کے پسند کے کھانے پکوان اور حلوہ اور کچھ بھی بنانا، تو روحوں کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی بات ہے نا۔ تو یہ بات، اس سے دلیل لینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں اور قرآن میں جو یہ بات آتی ہے کہ کوئی روح جو ہے وہ روح آنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ دوبارہ بھیج دیا جائے کہ میں جا کے اچھے عمل کروں۔ سورہ انبیاء میں وہ آیت آئی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا خواہش کرتے ہیں، تو دنیا میں آنے کی خواہش کرتے ہیں کہ پھر جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک رول ہے سب کے لیے، اور وہ معراج اور اسراء کیا اس سے پہلے نہیں ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا، تو وہ تو ایک معجزہ اور ایک الگ بات ہے، تو اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی عام دینوں کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ شعبان کی 15 تاریخ کو دعا نہیں قبول ہوتی ہے، یہ مطلب کہاں سے بات ہوتی ہے؟ تو کس نے کہا کہ نہیں قبول ہوتی ہے؟ دعا تو ہر رات میں قبول ہوتی ہے، 15 کو، 16 کو، 17 کو، اس کے بعد ہوتی رہتی ہے ہر رات۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التہجد، حدیث نمبر 1145 ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں 758 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے پہ، جب تہائی حصہ باقی رہتی ہے رات، تو نزول فرماتا آسمانی دنیا پہ، اور فیقول، وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ تو ہوتا ہے، ہر رات میں یہ دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی انسان مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے۔ تو وہ لیلۃ المبارکہ کی جو بات سورۃ دخان میں آئی ہے، وہ بھی لیلۃ القدر کی ہی بات ہے اصل میں۔ صحیح جو تفسیر میں جو بات آتی ہے نا، اس میں وہ بات واضح کی گئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ لیلۃ المبارکہ جو سورۃ دخان میں آئی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں آئی ہے، تو یہ کہنا کہ لیلۃ المبارکہ جو سورۃ دخان میں آئی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں آئی ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کو کلیئر کر لیں انشاءاللہ۔